الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نماز جنازہ. ناظرین کرام، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ایسا فرض جسے کوئی ایک بندہ بھی ادا کر لے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی ادا نہ کرے تو سب کو اس علاقے میں رہنے والے سب افراد کو اس کا گناہ ملے گا. اگر ناظرین کرام کوئی مسلمان مرد، عورت، بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ اور اس کی تجہیز و تکفین اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور نماز جنازہ پڑھنا اس علاقے کے افراد کے لیے فرض کفایہ ہے. اگر ایک بھی ادا کر لے گا تو وہ سب کو کفایت کرے گا، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو سب کو گناہ ملے گا. اور تجہیز و تکفین کے متعلق بہت سی بشارتیں اور بہت سی نیکی کی بشارتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تو اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو لازمی طور پہ کوشش کیجئے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان مرد کی، مسلمان مرد و عورت بچے کی تدفین میں اس طرح سے شریک ہوا کہ اس نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تو اسے ایک قرات ثواب ملے گا، اور اگر وہ دفن تک ساتھ میں شریک رہا تو اسے 2 قرات ثواب ملیں گے. اور قرات کے متعلق پوچھا گیا کہ قرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے مثل ہے. تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی بشارتیں ہیں جو تجہیز و تکفین اور جنازہ میں شریک ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جنازہ کے ارکان اور اس کی سنتوں کے متعلق جان لیتے ہیں. ناظرین کرام، نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں. سب سے پہلا ہے کہ 4 تکبیریں. نماز جنازہ کے پہلا رکن جو ہے وہ ہے 4 تکبیریں، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اور دوسرا ہے جی قیام، کھڑے ہونا. تو نماز جنازہ کے یہی 2 ارکان ہیں کہ آپ 4 مرتبہ تکبیر کہیں اور آپ کھڑے ہو کے قیام کی صورت میں اسے پڑھیں. نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں، سنت موقدہ، یعنی ایسی سنتیں جن کا پورا کیا جانا لازمی ہو. کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے جی کہ پہلی تکبیر کہہ کے آپ ثنا پڑھیں. دوسری سنت ہے جی کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. اور تیسری سنت موقدہ ہے جی کہ آپ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کیجیے. تو اب یہ 3 سنتیں ہیں. تو ٹوٹل نماز جنازہ میں 2 ارکان ہیں اور 3 سنتیں ہیں. اب ہم چلتے ہیں نماز جنازہ کے سنت طریقہ کی جانب. تو ناظرین کرام، امام صاحب اور جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مقتدی حضرات ہیں وہ لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں، اور جو جنازہ ہے، جو میت ہے، اس کا سینہ امام صاحب کے بالکل سامنے کر کے میت رکھ دیجئے. پھر امام صاحب تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پہلی تکبیر کے بعد امام صاحب اور مقتدی ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک.
اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف ہاتھ پہلی تکبیر پہ آپ نے اٹھا کے باندھ لینے ہیں، دوسری تکبیر پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ امام صاحب بلند آواز میں تکبیر کہیں گے، مقتدی بھی تکبیر کہیں گے کیونکہ یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، لیکن پست آواز میں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے، وہی درود شریف جو نماز والا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے، آپ بھی تیسری تکبیر کہیے لیکن پست آواز میں، اور پھر میت کے لیے دعا کیجیے۔ اگر میت بالغ ہے، بالغ مرد یا بالغ عورت کی ہے، تو آپ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر جو میت ہے وہ کسی نابالغ لڑکے کی ہے تو آپ اس میں دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر جو میت ہے وہ کسی نابالغ لڑکی کی ہے تو آپ اس میں دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعہ۔ تو یہ دعائیں ہیں۔ دعا کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے بھی چوتھی تکبیر کہنی ہے آہستہ آواز میں بغیر ہاتھ اٹھائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد اپنے ہاتھ کھول دینے ہیں۔ پھر امام صاحب سلام پھیریں گے دائیں جانب، تو آپ بھی سلام پھیر دیجئے، پھر امام صاحب بائیں جانب سلام پھیریں گے تو آپ بھی بائیں جانب سلام پھیر دیجئے۔ تو یہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ تھا۔ ناظرین کرام، نماز جنازہ کے اب کچھ مسائل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جنازہ کی نماز ہے یہ مخصوص ہے صرف مسلمانوں کے لیے، تو کسی مرتد، کسی کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مرتد اور کافر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور اگر آپ ثواب کی نیت سے اور اس کی مغفرت کے لیے کسی مرتد اور کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو علماء کرام نے اسے کفر لکھا ہے، تو کسی مرتد، کسی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرا جی کہ نماز جنازہ میں جو جوتے پہننے کے متعلق بہت بیشتر مرتبہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو بہتر ہے جی کہ اگر جگہ نیچے سے پاک ہو، جیسا کہ عمومی طور پہ جنازہ کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس میں جگہ نیچے سے پاک ہوتی ہے، تو آپ جوتے اتار کے سیدھے زمین پہ رکھ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کسی سڑک وغیرہ میں یا کسی گراؤنڈ وغیرہ میں جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ نیچے سے پاک نہیں ہے، تو آپ جوتے اتار کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے جنازہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے جوتوں کے تلوے اور جو زمین ہے وہ دونوں پاک ہوں۔
اگر آپ جوتا اتار کے پہن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو صرف آپ کے پاؤں اور زمین کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اور اگر آپ جوتے پہن کے پڑھ رہے ہیں تو کیونکہ اب آپ کے پاؤں کے مد مقابل پیرالل آپ کے جوتے آ گئے، تو جوتوں کا پاک ہونا سارے کے سارے، جوتے اوپر سے بھی اور جوتے نیچے تلوے سے بھی پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا یہ لازمی ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہے کہ زمین پاک نہیں ہے یا آپ کے جوتے پاک نہیں ہیں، نیچے سے کوئی گندگی وغیرہ تلوے پہ لگ گئی ہے، تو اب آپ اتار کے جوتوں کی اوپر والی سطح جہاں پہ کپڑا لگا ہوتا ہے یا چمڑا ہوتا ہے یا ریگزین وغیرہ ہوتی ہے وہ نارملی پاک رہتی ہے، تو آپ ان پہ پاؤں رکھ کے پڑھ لیجیے۔ اب جوتوں کی صرف اوپر والی سطح اور آپ کے پاؤں کا پاک ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جو ناپاک ہے جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھیں گے تو آپ کا نماز جنازہ بوجہ ناپاکی کے ادا نہیں ہوگا۔ تو اس متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہے جی کہ اگر میت ہی سامنے نہ ہو تو اس متعلق نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک نماز جنازہ صرف حاضر میت کے لیے پڑھی جائے گی، غائب میت جو میت سامنے نہیں ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا لازمی ہے۔ اب اگر ایک ہی مرتبہ ایک سے زائد میتیں نماز جنازہ کے لیے لائی گئی ہیں تو ان کو کیسے رکھا جائے؟ تو سب کو امام صاحب کے سامنے سینہ ان کا امام صاحب کے سامنے اس طرح قطار میں رکھ دیجئے کہ ہر میت کا جو سینہ ہے وہ امام صاحب کے سامنے ہو۔ تو یہ ان کو رکھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ان کو اس ترتیب سے کہ جہاں پہ ایک کے پاؤں آتے ہیں وہاں سے دوسرے کا، ان کو اس طرح قطار بنا کے رکھیں کہ جہاں پہ ایک کے پاؤں ہے وہاں پہ دوسرے کا سر، اور اس طرح سے ان کو ڈائیگنلی رکھتے جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب کا جو سینہ ہے وہ امام صاحب کے سینے کے سامنے ہے۔ اب نماز جنازہ اسی ترتیب سے اور انہی احکامات کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ان میں اگر آپ کے کسی قسم کے کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔